الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد 19ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ظالم شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ پر کاٹے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. وہ کہے گا ہائے افسوس کاش کہ میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرتا. قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کاٹے گا افسوس کے مارے. اپنی دنیا میں جو اس نے زندگی گزاری ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں قرآن کریم سے دور رہ کر، تو اس اپنی زندگی پر شدید افسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹے گا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاتھ کاٹ کے کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرتا، کاش کہ میں رسول کے نقش قدم پر چلتا. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو قیامت کے دن ظالم کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرتا. کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس مجھے کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، رسول کو چھوڑ کر فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، فلاں برے شخص کی ہم نشینی اختیار نہ کرتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا نصیحت سے، قرآن سے، سنت سے، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ گیا. برا دوست، برا ہم نشین، برا ساتھی، بری سوسائٹی وہ کیا کرتی ہے کہ اگر ایک انسان کو موقع بھی ملتا ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے کا، نیکی کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسے موقع فراہم کرتے ہیں کہ اس کی توجہ دین کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہ جو برے ساتھی ہیں، بری سوسائٹی ہے، یہ انسان کو اس طرح کر کے گمراہ کرتی ہے کہ وہ انسان کو نصیحت سے اور قرآن و حدیث سے بھی دور کر دیتی ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کے لیے رسوا کرنے والا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے ساتھ جو دوست ہوتے ہیں، جو ہم نشین ہوتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک الجلیس الصالح، نیک اور صالح دوست، اور دوسرا الجلیس السوء، برا دوست. جو اچھا دوست ہے اس کا کیا فائدہ انسان کو ہوتا ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ فرمایا اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بندہ خوشبو فروخت کرنے والا ہے. خوشبو فروخت کرنے والے سے اگر آپ خوشبو خریدیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ خوشبو لگائیں گے. اگر خوشبو نہیں بھی خریدیں گے تو کم از کم آپ کو اس سے خوشبو آئے گی. تو اچھے ساتھی کا فائدہ ہوگا کہ آپ اس سے اچھی باتیں سیکھیں گے، اچھی باتوں پر عمل کریں گے. اگر عمل میں کوئی کمی کوتاہی بھی ہوئی، کم از کم اچھی باتیں آپ کو پتہ لگتی رہیں گی، آپ کو دین کا، اچھی باتوں کا پتہ لگتا رہے گا. اور جو برا ساتھی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ لوہے کا کام کرنے والا، بھٹی میں آگ پھونکنے والا. تو یہ برے ساتھی کی مثال ہے. فرمایا یا تو کیا ہوگا کہ آپ کے کپڑے جل جائیں گے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے، اور اگر کپڑے نہ بھی جلے، اگر آپ اس سے بچ بھی گئے تو کم از کم آپ کو اس سے بدبو ضرور آئے گی. تو برے ساتھی کی بھی اسی طرح کی مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کو اپنی سوسائٹی، اپنے دوست، اپنے ساتھی اختیار کرتے وقت، یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہم اچھے ساتھی اختیار کریں. فرمایا اچھے ساتھی اختیار کرتے وقت ایک انسان کو دیکھنا چاہیے. المرء علی دین خلیلہ، ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور ایک انسان کو دیکھنا چاہیے فلینظر احدکم الی من یخالل، ایک انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بناتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے المرء مع من احب، کہ ایک انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اگر وہ ان جیسا بن نہ بھی سکے، اگر ان جیسا کام نہ بھی کر سکے، قیامت کے دن اس کا شمار ان لوگوں کے اندر ہوگا. اگر ایک شخص جو ہے وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، ان کے طور طریقے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، اگر اس میں کمی کوتاہی بھی ہوگی اللہ اس کا شمار قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ان کی رفاقت کتنی ہی اچھی ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکوہ کریں گے، اللہ نے اس کا ذکر یہاں فرمایا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہیں گے قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کریم کا جو اصل حق ہے وہ پورا حق ادا نہیں کیا، جس طرح اس کو پڑھنے کا، جس طرح اس پر عمل کرنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا حق تھا وہ اس قوم نے ادا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں آج سب سے بہتر کون ہے؟ آج ہمارے ہاں جو ہے وہ کس کو پسند کیا جاتا ہے اور کس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں میڈیا پر اور ان چیزوں میں کن لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سامنے لایا جاتا ہے، اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ہمارا قرآن سے اور ہمارا علماء سے کس حد تک تعلق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ اس قرآن کو ہم نے، اللہ رب العالمین نے ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اس قرآن کو ترتیل سے پڑھنا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آپ نے قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ترتیل سے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے، اور آپ کی اتباع میں پوری امت کو قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے۔ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ان آیات کریمہ کی تشریح میں، وہ فرماتے ہیں الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ترتیل کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے حروف کو، ان آیات کو بہت عمدہ طریقے سے پڑھنا، بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا، و معرفت الوقوف، اور وقف کی معرفت۔ خوبصورتی سے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس طرح پڑھیں جس طرح عرب لوگ پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عربوں کے لہجوں، عربوں کی آوازوں کے مطابق پڑھو، جس طرح قرآن کریم جس زبان میں نازل ہوا ہے اس زبان میں اس کے قواعد کا دھیان کرتے ہوئے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو ہم قرآن کریم کو اپنے دیہاتی یا اپنے پنجابی لہجے میں ہم پڑھیں، کوئی اور زبان انگلش ہے، اردو ہے، کوئی بندہ اس کو کسی پنجابی لہجے میں، دیہاتی لہجے میں پڑھے تو ہم مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ کی کلام کے بارے میں جو لوگ اس کو عربوں کے لہجے کے مطابق نہیں پڑھتے تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی غیرت نہیں آتی۔ ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، یہ قرآن کریم کو پڑھنے کا انداز نہیں ہے۔ قرآن کریم کو عربوں کے مطابق پڑھنا چاہیے، جس طرح عرب پڑھتے تھے اس طرح پڑھنا ہے، اور یہ ترتیل کا ایک حصہ ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ترتیل کا مطلب قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا ہے، یہ ترتیل کا ایک حصہ ہے، اور ترتیل کا دوسرا حصہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق وقف کی معرفت۔ وقف کی معرفت یعنی کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، اور کیسے پتہ لگے گا کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا؟ یہ پتہ لگے گا معنی پہ غور کر کے۔ اگر معنی پہ غور نہیں کریں گے تو غلط جگہ پہ ٹھہر جائیں گے، جنت والی آیت پڑھ رہے ہوں گے، جہنم عذاب والی آیت پہ ٹھہر جائیں گے، عذاب والی آیت پڑھ رہے ہوں گے تو رحمت والی آیت پہ ٹھہر جائیں گے۔ تو ترجمہ، قرآن کریم کا مفہوم، قرآن کریم کا تدبر، تو قرآن کریم کو تجوید سے پڑھا جائے اور قرآن کریم پہ غور کیا جائے تو گویا کہ یہ ہے قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت قرآن کریم کے پڑھنے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور آپ جہاں کوئی جنت والی، رحمت والی آیت آتی تو وہاں آپ ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے
اللہ کی رحمت مانگتے، جہاں کوئی عذاب والی آیت آتی تو وہاں آپ ٹھہر کر اللہ سے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہمیں اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اور اس لیے ہمارا ذہن بھی نہیں لگتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ عباد الرحمن کون لوگ ہیں، اللہ کے خاص الخاص بندے کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ وہ زمین پر نرمی سے، یہاں نرمی سے مراد وقار ہے، یہاں نرمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اس طرح ایک مریض اور بیمار بن کے چلے۔ ایک مومن، اللہ کو ایسا مومن پسند نہیں جو بیمار ہو اور جو جان کر جو ہے وہ بیمار کے انداز میں چل رہا ہو۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کو وقار پسند ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو نماز کے لیے ایسے آؤ کہ دوڑنا نہیں ہے، لیکن تمہارے اوپر سکون اور وقار ہونا چاہیے۔ تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں، ایسے لوگ عباد الرحمن میں شامل ہیں جو زمین پر تکبر سے نہیں چلتے، نرمی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جب ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، وہ بد کلامی کا جواب اور وہ گالم گلوچ کا جواب گالم گلوچ سے بد کلامی سے نہیں دیتے، وہ ایسے موقع پر صرف نظر کر لیتے ہیں، سلام کہہ کر اعراض کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں عباد الرحمن جن کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں، صرف رمضان کی نہیں، رمضان سے ٹریننگ حاصل کر کے پورا سالہ سال، پورا جو ہے وہ 11 مہینے ان کی راتیں سجدے میں اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو ہر وقت اتنی نیکی کرنے کے باوجود، اللہ رب العالمین کے تمام احکامات ماننے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ عباد الرحمن وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنے میں بھی اسراف نہیں کرتے، نہ کمی کرتے ہیں، نہ اتنا زیادہ خرچ کر دیتے ہیں کہ بعد میں افسوس کریں، نہ کم خرچ کرتے ہیں بخیلی کرتے ہیں، بلکہ بین خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے، وہ قتل بھی نہیں کرتے اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، اور یہ 3 بہت بڑے گناہ ہیں، شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص بھی یہ گناہ کرے گا تو وہ اسام میں جائے گا۔ اسام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہنم کی بہت خطرناک وادی ہے، اور ایسے شخص کے لیے عذاب کئی گنا کر دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوگا، سوائے اس شخص کے جو توبہ کر لے۔ اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ایک بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین انسان کے سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ صرف گناہ ہی اللہ معاف نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کی گناہوں کو میں نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا عباد الرحمن وہ ہیں جو جھوٹے کام نہیں کرتے، جو جھوٹی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، جب لغو سے گزرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ پہلو بچا کر گزر جاتے ہیں۔ جب ان کو رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ اپنے رویے پر ایسے ہی نہیں پڑے رہتے، بلکہ وہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ دنیا کے جو ہے وہ امتحانات اور دنیا کی جو ترقیاں ہیں وہ مراد نہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد دین ہے، کہ جب ان کے بیوی بچے اپنے بیوی بچوں کو وہ دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیاں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ یہ نیکیاں کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، تو ان کی آنکھیں ان کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں متقیوں کا رہبر اور رہنما بنا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جو ہے وہ جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ شعراء کے حوالے سے، صرف شاعری کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس صورت کے اندر بہت سارے نبیوں کا قصہ ہے، اور پھر آخر میں اللہ نے شاعروں کے حوالے سے بات کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی پیروی کرنے والے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اصل میں شاعری وہ ایک بات کو جذبات کے انداز میں اور ایک بات کو مبالغے کے ساتھ پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور عام طور پر جو شعراء کی کثرت ہے
وہ جب کسی کی حمایت کرتی ہے یا کسی کی مخالفت کرتی ہے تو ان کے پیچھے دینداری یا یہ چیزیں نہیں ہوتیں، وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے کسی کی حمایت کرتے ہیں، کسی کی مذمت کرتے ہیں، کسی کو کہاں پہنچا دیتے ہیں تعریف کرتے کرتے، اور کسی نیک شخص کو حجب کرتے ہیں اس کی تو اس کو گرا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر شاعر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ذاتی پسند ناپسند ہوتی ہے، اور اکثر ان کے پیروکار جو ہیں، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اور جب شاعر لوگوں کے ہاں ایک عزت اور احترام ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں پھر شاعر لوگ؟ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، پھر شاعر لوگ ہر وادی میں سر گھساتے ہیں، ہر وادی کے اندر قدم رکھتے ہیں۔ ان کو ایک چیز کا پتہ ہے تو پھر بھی ایک چیز کا نہیں بھی پتہ تو انہوں نے اس میں بھی رائے دینی ہوتی ہے، دین کا پتہ ہے نہیں پتہ تو دین کے بارے میں بھی الٹی سیدھی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، ہر وادی میں قدم رکھتے ہیں۔ اور ان کے سب سے بڑی جو خرابی ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، جذبات میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے عمل میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ عام شاعروں کا حال یہ ہے۔ اور جو عام شاعر ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے اگر ایک آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اس سے بہت بہتر ہے کہ اس آدمی کا پیٹ شعر و شاعری سے بھرا ہو۔ مراد اس قسم کی شعر و شاعری ہے جو مذمت والی ہے، لیکن فرمایا سارے شاعر اس طرح کے نہیں ہوتے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ایمان والوں کے، نیک عمل کرنے والوں کے، اور جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ شاعر وانتصروا من بعد ما ظلموا، جو مظلوم ہوتے ہیں اور پھر وہ جواب دیتے ہیں، جو جواب میں حجب ہوتی ہے تو وہ حجب کا جواب دیتے ہیں۔ جس طرح سیدنا حسان بن ثابت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے اے حسان، وہ جو حجب کر رہے ہیں کافر ان کا جواب دو، اور پھر آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کر۔ تو سارے شاعر جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے، اس میں نیک شاعر بھی ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں سے مستثنیٰ ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔